السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، ہر انسان کو زندگی ایک ملی ہے، بسر کرنے کے طریقے دو ملے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، آفاقی حقیقت ہے کہ ہر آدمی کو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، کالا ہو گورا ہو، عرب ہو عجم ہو، نیک ہو بد ہو، زندگی ایک ملی ہے، لیکن زندگی کو بسر کرنے کے، گزارنے کے، نبھانے کے طریقے دو ملے۔ ایک وہ طریقہ جو زندگی دینے والے نے دیا ہے، وہ ذات جس نے قطرے سے شاہکار بنایا، ایک طریقہ وہ ہے۔ جس ذات نے انسان کو وجود دیا، عدم سے موجود کیا، انسان کو آزاد دیے، برابر زندگی دی، ایک طریقہ وہ ہے جو اس نے اپنے کامل علم کے ساتھ بنی نوع انسان کو دیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم تو میاں بیوی مل کر جدا ہو جاتے ہو، یہ بتاؤ ماں کے پیٹ کے 3 پردوں میں اندھیروں کے اندر پانی کے اوپر تصویر تم بناتے ہو یا اللہ بناتا ہے؟ فی ظلمات الثلاث، دنیا بھر کے مصور نقشہ کشی، تصویر سالڈ چیز پہ بناتے ہیں، کسی پتھر پر، کسی کاغذ پر، کسی دیوار پر۔ پروردگار وہ خلاق ہے، وہ مصور ہے جو تصویریں پانی پہ بناتا ہے۔ دنیا بھر کے مصور تصویریں بناتے ہیں انتہائی تیز روشنی کے اندر، اللہ وہ ذات ہے جو تصویریں بناتا ہے اندھیروں کے اندر، فی ظلمات الثلاث۔ آج ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ بیبی 3 پردوں کے اندر بند ہوتا ہے جب اس کی تصویریں بن رہی ہوتی ہیں۔ تو ایک طریقہ وہ ہے جو زندگی دینے والے نے دیا، بخاری شریف کی روایت ہے، بلکہ مسلم شریف کی روایت بھی ہے۔ میاں بیوی جب ملتے ہیں، مل کے جدا ہو جاتے ہیں، ماں کے رحم میں انسان کی تخلیق کا نقطہ اولی، پانی کا قطرہ نطفے کے صورت میں ماں کے رحم میں جب منتقل ہوتا ہے تو پروردگار حکم دیتے ہیں کسی فرشتے کو، وہ اللہ کے حکم سے کائنات کے کسی مقام پر مار کر مٹی اٹھا کے لاتا ہے اور ماں کے رحم میں منتقل اس نطفے کے اندر ملا کر ایک آواز دیتا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے تم بنائے گئے، اسی مٹی میں جاؤ گے اور اسی مٹی سے اٹھا دیے جاؤ گے۔ ابھی زندگی نے سفر کا آغاز نہیں کیا ہوتا، موت کا وقت زندگی سے پہلے طے ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے، الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا، بعد میں حیات کو پیدا کیا۔ ابھی نطفے کے اندر کوئی سانس، کوئی دھڑکن، کوئی روح، کوئی زندگی، کوئی حرکت، کچھ نہیں آتا، لیکن موت کا وقت اور قبر اور مقام تدفین اسی وقت طے کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم کسی مردے کو دفن کرتے ہیں تو 3 مٹھیاں مٹی کی بھرتے ہیں، مصنون طریقہ جو ہے، قبر سے جو مٹی نکلی، ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ اتنی ہی مٹی مردے کے اوپر ڈالو جتنی نکلی ہے، دائیں بائیں کی مٹی اس کے اوپر ڈال کر قبضہ گروپ بنا کر اللہ کے حوالے نہ کرو، جتنی مٹی قبر سے نکلی اتنی ہی مٹی ڈالو، وافر مٹی نہ ڈالو۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو بیٹے سے فرمانے لگے، بیٹا جتنی مٹی نکلے اتنی ہی مٹی ڈالنا، دائیں بائیں کی مٹی میرے اوپر ڈال کر مجھے قبضہ گروپ بنا کر اللہ کے سامنے پیش نہ کرنا۔ پھر دوسری بات فرمانے لگے، بیٹا جب میں دفن ہو جاؤں تو میرے پاؤں کی میری قبر کو کچا بنانا، قبر کو پکا نہ بنانا، کیونکہ کچی قبریں عبرت دیتی ہیں، پکی قبریں شوق عبادت دیتی ہیں۔ ٹوٹی قبریں، الجھی قبریں، اجڑی قبریں، ویران قبریں، بوسیدہ قبریں، پھٹی قبریں اور
اداس قبریں، اس کو دیکھنے کے بعد آدمی کو آخرت کا شوق پیدا ہوتا ہے، لیکن پتھر والی، ٹائل والی، فانوس والی، کمکم والی، اگربتیوں والی، ڈسٹمپر والی، رنگوں والی، کارپٹ والی، کلٹن والی، منقش قبریں، مضبوط قبریں، پکی قبریں شوق عبادت دیتی ہیں، کچی قبریں ذوق عبرت دیتی ہیں۔ نبوت کا مقصد قبروں کی زیارت کروا کے ذوق عبرت پیدا کرنا ہے، شوق عبادت نہیں۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا، لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے قبروں کو پکا بنا کر لوگوں سے عبرت کا موقع دور کر دیا، کچی قبریں۔ پھر فرمانے لگا کہ بیٹا میری قبر کو مٹھی جب ڈالنا تو 3 مٹھیاں بھرنا، پہلی مٹھی بھرنا اور کہنا منہا خلقناکم، دوسری مٹھی بھرنا کہنا فیہا نعیدکم، تیسری مٹھی بھرنا اور کہنا منہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے اسی مٹی سے تمہیں نکالا تھا، اسی مٹی میں ڈال رہے ہیں اور اسی مٹی سے نکالا جائے گا۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی ہر آدمی کے ماں کے رحم میں نطفے کے آغاز میں قبر کی مٹی کو ڈال کر آدمی کو مطمئن کر دی جاتا ہے کہ قبر کے حوالے سے پریشان نہ ہونا، قبر کا تعین نطفے کے اولین لمحے میں طے کر دیا گیا۔ پھر دوسری روایت، یار یہ پہلے کر لیا کرو ساری چیزیں۔ دوسری بات، جب ماں کے پیٹ میں بچہ پروسیس میں ہوتا ہے، تخلیق کے پروسیس میں، تو حدیث پاک میں آتا ہے ایک فرشتہ آسمان کی طرف جاتا ہے اور اللہ سے پوچھتا ہے اذکر ام انثی، اللہ مذکر بنانا ہے یا مؤنث؟ تو اللہ پاک کائنات پہ نگاہ ڈالتے ہیں، بچیاں زیادہ ہیں، بچے زیادہ ہیں، تو اللہ پاک پوری کائنات پہ نگاہ ڈال کر اس ماں کے اندر پلنے والے بچے کے متعلق جنس کا تعین کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مذکر تو مؤنث کوئی نہیں، اللہ کہتے ہیں مؤنث تو مذکر کوئی نہیں، اللہ کہتے ہیں جڑواں تو بانج کوئی نہیں، اللہ کہتے ہیں بانج تو اولاد کوئی نہیں۔ فمنہم من یمشی یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ جسے چاہے بچیاں دے، جسے چاہے بچے دے، جسے چاہے جڑواں رکھے اور جسے چاہے بے اولاد کر دے۔ تو فرشتہ آ کے پوچھتا ہے اذکر ام انثی، مذکر یا مؤنث؟ تو اللہ طے کرتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد پھر ایک فرشتہ آتا ہے، وہ کہتا ہے سوی ام غیر سوی، اللہ اس کو برابر بنانا ہے، یا آنکھ میں بھینگا پن، زبان میں لکنت، کان میں بہرا پن، دماغ میں پاگل پن، ہاتھ میں مفلوج پن رکھنا ہے، یا آنکھوں میں سلامت، کان میں پورا سلامت، ہر اعضاء کو صفات سے لبریز کرنا ہے، یا اعضاء کے اندر صفات کو کم کر دینا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے سویٌ، تو خانہ بدوشوں کی ہاں جہاں ماؤں کو ضروریات زندگی بھی نہیں ملتی، اولاد کو جنم دینے والی خواتین بیلنس ڈائٹ نہیں لے سکتی، رنگ پیلا ہوتا ہے، سارا دن مشقت میں ہوتی ہیں، اپنا پیٹ کا دوزخ نہیں بھرتا، پیٹ کے اندر پلنے والی اولاد کے لیے ضروریات کہاں سے لیں؟ لیکن آسمان کی بلندیوں سے حکم ہوتا ہے سویٌ، بچے برابر پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ کی طرف سے حکم ہو کہ بچے میں ٹیڑھا پن رکھ دے، تو شاہ فیصل کا بچہ بہرا تھا اور اس نے دنیا بھر کے طبیبوں کو کہا تھا ایک لفظ میرے بچے کی زبان پہ رکھ دو، میں اس کو مکہ مدینہ سعودی عرب کی نیشنلٹی دے دوں گا۔ لیکن دنیا بھر کے طبیب شاہ کی اتنی بے کراں آفر کے باوجود اس کی زبان پہ ایک لفظ نہ رکھ سکے۔ کیوں کہ آسمان والے نے تخلیق کے ان دنوں میں یہ کہہ دیا تھا غیر السوی، اس کے اندر ٹیڑھا پن رکھ دیا جائے تو وہ بچہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ کہتے ہیں سلامت رکھ دیا جائے تو بچہ سلامت الاعضاء پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے مخلقہ ام غیر مخلق، اللہ زندہ نکالنا ہے یا مار کے نکالنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں زندہ نکالنا ہے، تو خانہ بدوشوں کے ہاں بچے پیدا ہو جاتے ہیں، کھیت کھلیان میں کام کرنے والی خواتین کے ہاں بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں غیر مخلق، تو انتہائی نگہداشت کے وارڈ کے باوجود، انتہائی ماہر لیڈی ڈاکٹر کی موجودگی کے باوجود بچے بائی برتھ مر کے پیدا ہوتے ہیں، چونکہ آسمان کی دنیا میں طے کیا جاتا ہے اس کو زندہ نکالنا ہے یا مار کے نکالنا ہے۔ پھر ایک فرشتہ آتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے پروردگار اس کی پیشانی پہ جو 4 تحریریں لکھنی ہیں، ہر بیبی کی پیشانی پہ 4 سطریں ضرور ہوتی ہیں، ماں سوائے امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے، ہر بچہ وہ کالا ہو، گورا ہو، عرب ہو، عجم ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، اس کی پیشانی پہ 4 تحریریں
پیدائش سے قبل ضرور لکھ دی جاتی ہیں۔ اس میں ایک تحریر یہ ہوتی ہے کہ پیدا ہونے والے نے مرنا کب ہے، جنم لینے والے نے ایکسپائر کب ہونا ہے، پہلے سانس لینے والے کا آخری سانس کیا ہوگا۔ پروردگار اس بچے کے متعلق طے کر دیتے ہیں پیشانی پہ اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے گھنٹے، اتنے دن، اتنے مائکرو سیکنڈ، لہٰذا ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ ماں کے پیٹ سے یہ چیزیں لکھوا کے لاتا ہے۔ تو وہ ذات جس نے بچے کو قطرے سے شاہکار سلامت اعضاء پیشانی پہ تحریریں وہ لکھ کر دیا، اور ہر چیز کو اپنی جگہ رکھا، دل، گردہ، پھیپھڑا، بال، کھال، ہر جگہ۔ کسی بھی ماہر سے ماہر انسانی اعضاء کی تشخیص کرنے والے ڈاکٹر سے آپ پوچھو کہ دل کی جگہ یہ مناسب ہے یا کوئی اور جگہ تھی، گردے کی جگہ یہ مناسب ہے یا کوئی اور جگہ تھی، تو وہ کہے گا پروردگار نے 1.5 فٹ کے وجود کے اندر جس جس عضو کو جہاں جہاں رکھا ہے اور جس جس عضو کو جو جو کام دیا ہے، اس سے بہتر کا تصور تعصر بھی ممکن نہیں ہے۔ تو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ تو وہ ہے جو پیدا کرنے والے نے دیا، ہم اس طریقے کو لیں، اور دوسرا طریقہ زندگی گزارنے کا وہ ہے جو شیطان نے دیا، وہ بھی ڈے 1 سے اس کائنات میں متعارف ہے۔ اب آدم کو جب اللہ نے پیدا کیا تھا تو کھربوں کھربوں درخت تھے جنت میں، لیکن اللہ نے یہ کیوں کہا فلا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یقیناً جنت میں کوئی برا درخت تو نہیں تھا۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے محبوب، جنت میں ایک درخت ہے جو لوگوں کو اذیت دیتا ہے، اور آپ کہتے ہیں جنت میں اذیت دینے والی چیز کوئی نہیں، تو جنت میں ایک درخت ہے جو لوگوں کو اذیت دیتا ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کون سا درخت ہے؟ اس نے کہا فی صدر، بیری۔ بیری جنت میں ایک درخت ہے، تو بیری کے ساتھ تو کانٹے ہوتے ہیں، اور کانٹے بھی بڑے غضب کے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم نے پوری آیت پڑھی نہیں، فی صدر مخضود، بغیر کانٹے کے بیریاں ہوں گی۔ لہٰذا جنت میں کوئی ایسا درخت تو ہے نہیں جو غلط ہو یا کڑوا ہو یا خراب ہو۔ پھر پروردگار نے اب آدم کیوں کہا فلا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اصل اللہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ ایک تو میں نے حکم دیا درخت کے قریب نہیں جانا، پھر اس کے بعد شیطان آیا فوسوس لہما وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اس نے وسوسہ ڈالا، اندر خیالات انجیکٹ کیے، وسپریشن کی، فوسوس لہما وقاسمہما، اور قسمیں اٹھائیں انی لکما لمن الناصحین، اللہ کی قسم میں تیرا خیر خواہ ہوں، وما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، اللہ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے اس درخت سے کہ اگر تو اس پھل کو کھا لے گا یا اس کا پتہ کھا لے گا تو لانگ لائف جنت میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ جنت کی بہاریں، جنت کا مقدر تیرا ہو جائے گا، لہٰذا اس کے قریب چلا جا۔ تو آدم علیہ السلام نے قسم کو بنیاد بنا کر اور اللہ کے قرب کی دائمی خواہش کے جذبے سے مغلوب ہو کر اس درخت کے قریب چلے گئے۔ جو ہی درخت کے قریب گئے تو وہی ہوا جو شیطان کی تعلیمات کا اثر ہوتا ہے۔ پروردگار نے لباس اتار لیا، زیتون کے درخت کے پتوں سے اپنی برہنگی کو ڈھانپا، پھر جنت سے نکال دیا، اور ہمیں بتلایا کہ دوسرا لائف سٹائل، زندگی گزارنے کا دوسرا طریقہ وہ ہے جو جزوی طور پر تمہارے باپ آدم نے لیا تھا، اور اس کا ایفیکٹ آپ نے دیکھا۔ جنت جیسی جگہ جہاں دھوپ ہے، چھاؤں ہے، دھوپ نہیں، دن ہے، رات نہیں، خوشی ہے، غمی نہیں، سکھ ہے، دکھ نہیں، بیماری ہے، صحت نہیں، اتنا آئیڈیل پلیس شیطان کی جزوی بات ماننے کی وجہ سے اللہ نے نکال دیا۔ اے اولاد آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، تمہارے پاس بھی شیطان ایسے ہی ہم رنگ جال زمین کے لائے گا اور تمہیں آ کے بہکائے گا۔ دیکھو جب بھی شیطان تمہیں ایسی تعلیم دے جو میری تعلیم سے ہٹ کے ہو تو اپنے ابا آدم کو یاد رکھنا، تو پھر اس کے بعد یہ طریقہ شیطان کا بھی پہلے دن سے رائج ہے۔ اس لیے شیطان نے یہ کہا تھا رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ قیامت تک مجھے زندگی تو دے دے۔ اللہ نے کہا انک من المنظرین، تمہیں زندگی دے دی گئی، لیکن یہ بتا کہ لمبی زندگی لے کر چاہتا کیا ہے؟ لیکن اللہ نے کہا فبما اغویتنی، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، تیرے بندوں کے سیدھے راستوں پر بیٹھا کروں گا۔ اللہ نے کہا پھر کیا کرے گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کبھی آگے سے آؤں گا، کبھی پیچھے سے آؤں گا، کبھی دائیں سے آؤں گا، کبھی بائیں سے آؤں گا، اور ان کو کوشش کروں گا زندگی گزارنے کا جو طریقہ تو نے دیا ہے، عقائد، عبادات، معاملات، خیالات، اعتقادات، جذبات، کیفیات، احساسات،
دیکھنا، بولنا، سننے، سوچنے کے حوالے سے جو تو نے طریقہ دیا اس سے انہیں ڈی ٹریک کر کے اپنے طریقے پہ چلا کر ان کی دنیا بھی جہنم بناؤں گا اور مرنے کے بعد بھی جنت سے دور کر کے ان کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ اللہ نے کہا لو بھائی تمہیں زندگی دے دی گئی۔ تو یہ ساری باتیں اللہ نے لکھ کے کہا آدم، اولاد آدم، انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارے باپ کا دشمن ہے، اور ڈے ون سے جب میں نے تمہارے باپ کو پیدا کرنے کا طے کیا تھا اس نے اسی دن ویٹو پاور استعمال کرتے ہوئے کہا تھا اولاد آدم کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری یہ تخلیق کے خلاف، تمہاری یہ عزت کے خلاف، تمہاری یہ بقا کے خلاف، تمہاری یہ آبرو کے خلاف، تمہاری دنیا کی عزت کے خلاف، آخرت کی جنت کے خلاف، لہٰذا انہو لکم عدو مبین فاتخذوہ عدوا، اسے اپنا دشمن بنانا۔ تو دو طریقے ڈے ون سے ہر آدمی کے پاس ہیں، رحمان کا راستہ، شیطان کا راستہ۔ اب عقل یہ کہتی ہے کہ ہمیں بالغ ہونے کے بعد جب آدمی بالغ ہوتا ہے اسے ان دو طریقوں میں سے ایک طریقہ لینا ہی لینا ہے۔ شیطان کہے گا یہ دیکھو، رحمان کہے گا نہ دیکھو، شیطان کہے گا یہ بولو، رحمان کہے گا نہ بولو، شیطان کہے گا یہ سنو، رحمان کہے گا نہ سنو۔ تو 24 گھنٹے کی جنگ ہوتی ہے، آدمی 24 گھنٹے حالت جنگ میں ہوتا ہے، دیکھنے میں، بولنے میں، سننے میں، سوچنے میں، تولنے میں۔ صبح اٹھنے لگے تو شیطان نے کہا دعا نہ پڑھو، رحمان نے کہا پڑھو۔ صبح اٹھنے لگے شیطان نے کہا سو جاؤ، رحمان نے کہا مسجد جاؤ۔ صبح اٹھنے لگے شیطان نے کہا بغیر دعا کے واش روم میں جاؤ، رحمان نے کہا دعا پڑھ کے جاؤ۔ تو 24 گھنٹے آدمی حالت جنگ میں ہوتا ہے۔ اس لیے پروردگار نے ہر آدمی کو دو راستے دیے، اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ لو بھائی ایک راستہ یہ، ایک راستہ یہ، تمہاری مرضی ان دونوں راستوں میں سے راستے کو اختیار کر لو۔ اچھا عقلاً، عرفاً، شرعاً، اخلاقاً آدمی کے لیے مناسب یہ ہے کہ جو آدمی جس مشین کو بنائے اس کا طریقے پر مشین استعمال کی جائے تو فائدہ ہوتا ہے۔ جاپان والے موبائل کو بناتے ہیں، موبائل کے ڈبے میں بکلیٹ بھیجتے ہیں کہ اب موبائل خریدا تم نے، مالک تم ہو گئے، پیمنٹ ہمیں پہنچ گئی، لیکن اس کے باوجود موبائل کے بٹنوں کا طریقہ استعمال جو ہم نے جاپان میں دیا ہے، تمہیں اپنے پاکستان کے فیصل آباد میں موبائل کو پرچیز کرنے کے باوجود طریقے ہمارے استعمال کرو گے تو موبائل کو فائدہ ہوگا، چونکہ ہم نے موبائل کا اندر بھی بنایا ہے، باہر بھی بنایا ہے، اندر کا سسٹم باہر کے ساتھ جوڑا ہے، باہر کے بٹن اندر کے ساتھ جوڑے ہیں۔ تمہیں نہیں پتا کہ پلے کے بٹن کے ساتھ اندر کی مشینری کیا حرکت میں آتی ہے، ایجیکٹ کے بٹن کے ساتھ کیا مشینری حرکت میں آتی ہے۔ تمہیں نہیں پتا موبائل کا ایک ایک بٹن اندر کتنے سسٹم کو آن کرتا ہے، آف کرتا ہے۔ لہٰذا بہتری اسی میں ہے۔ دنیا کا کوئی انسان چاہے وہ کسی ملک کا رہنے والا ہو، کسی عہدے کا رہنے والا ہو، یہ غلطی کبھی نہیں کر سکتا کہ مشین بنانے والے کی ہدایات سے ہٹ کر مشین استعمال کرے۔ لیکن عجیب المیہ یہ ہے کہ مشینری 5000 کی ہو، 5 کروڑ کی ہو، 5 ارب کی ہو، یہ ایک بالکل پکا اصول ہے کہ جس نے بنائی ہے وہ اپنی ہدایات بہتر دے سکتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے مشین کا پہلے دن جب بنا رہا تھا تو آئیڈیا تھا، مشین کے اندر اور باہر کے لنک کا سسٹم اس کے سامنے موجود تھا۔ لہٰذا عقل یہ کہتی ہے کہ بے شک آنر میں ہوں، پیمنٹ بنانے والے کو جا چکی ہے، لیکن مجھے بلائنڈلی اوبے کرنا پڑے گا جس نے بنائی ہے اس کی تعلیمات سے۔ لیکن عجیب المیہ یہ ہے کہ جس نے ہمیں ڈیزائن کیا، ایک قطرے کے بعد گریجولی پھر جعل لکم السمع والابصار والافئدہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، جس نے 2 آنکھیں بنائیں، 2 کان بنائے اور 32 دانت بنائے اور 2 بازو بنائے اور 20 ہاتھ پاؤں کی انگلیاں بنائیں، جس نے قطرے سے اتنا شاہکار بنایا، میرے سینے میں دل رکھ کے میرے منہ میں زبان رکھ دی، جہاں رکھنے کی جو شے تھی خالق نے وہاں رکھ دی۔ اتنی عمدہ مشینری کہ کائنات میں آج تک کوئی نہیں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کے اندر اس وقت میڈیکل لائن میں اسپیشلائزیشن عام ہو چکی ہے، بلکہ اب تو یہاں تک پتہ چلا کہ امریکہ میں ناک کے دائیں نتھنے کا اسپیشلسٹ الگ ہے، بائیں نتھنے کا اسپیشلسٹ الگ ہے۔ آپ ناک چیک کروانے کے لیے گئے، اس نے کہا جی تکلیف کس حصے میں ہے؟ کہ دائیں نتھنے میں ہے۔ کہ سوری میں نے اسپیشلائزیشن کی ہے بائیں نتھنے کے اندر، آپ فلاں جگہ پہ چلے جائیں، دائیں نتھنے کے دائیں سوراخ کا اسپیشلسٹ فلاں جگہ پہ ہے۔
ایک ایک باڈی کے عضو پہ اسپیشلائزیشن ہو رہی ہے۔ آپ ان سے کبھی پوچھیں جنہوں نے اسپیشلائزیشن کی کہ تم نے جس جسم کے حصے پر، دانت پر، کان پر، آنکھ پر، دل پر، دماغ پر، جس پر اسپیشلائزیشن کی، تمہارے ذہن میں اس حصے کے حوالے سے کبھی کوئی بہتری کی تجویز آئی، کوئی عمدہ کی تجویز آئی، کوئی جگہ، کوئی سائز، کوئی مقام، کوئی رنگ؟ تو وہ کہے گا نا جیسا بنا۔ کسی ڈینٹسٹ سے پوچھیں 32 کی بجائے اگر 35 دانت ہوتے تو کیا ہوتا؟ دانتوں کے اس سائز کی بجائے سائز تھوڑا لمبا ہوتا تو کیا ہوتا؟ وائٹ کی بجائے آف وائٹ ہوتے تو کیا ہوتا؟ چوڑے کی بجائے ذرا تیز ہوتے تو کیا ہوتا؟ وہ کہتا ہے جتنا مقدار ہے، جو رنگ ہے، جو سائز ہے، جو جگہ ہے، جو دانت چوڑے ہیں، جو نوکدار ہیں، جو باریک ہیں، جو شگاف ہے، جہاں مقام ہے، ان میں سے کسی کے حوالے سے بھی بہتری کی، موڈیفیکیشن کی، ترمیم کی بات نہیں ہو سکتی۔ تو جس ذات نے اتنی کمپنی ہینسو جگہ بنائی، انسانوں کی بنی ہوئی چیزیں اس میں روز ماڈیفیکیشن ہوتی رہتی ہیں۔ ہمارے پاس موبائل ہیں تو موبائل کا ہر 2-4 مہینے کے بعد نئے ماڈل آ جائے گا، جہاز ہیں تو نئے ماڈل آ جائیں گے، کاریں ہیں تو نئے ماڈل آ جائیں گے۔ کیا پرانے میں یہ فالٹ آ رہا تھا، ہم نے اس کو دور کر دیا، پرانے میں یہ نقص آ رہا تھا، ہم نے وہ دور کر دیا۔ لیکن پروردگار نے جس مخلوق کو کھربوں سال پہلے ڈیزائن کیا، آج تک اس میں ماڈیفیکیشن نہیں ہے کہ پروردگار آپ نے 10,000 سال پہلے جو چڑیا بنائی تھی، طوطے بنائے تھے، فاختہیں بنائی تھی، مچھلیاں بنائی تھیں، یا آدم بنایا تھا، اس وقت ایٹماسفیئر اور تھا، کائنات کا نظام اور تھا، اس وقت پولوشن نہیں تھی، جہاز کا نظام نہیں تھا، دھواں نہیں تھا، چیخ و پکار نہیں تھی۔ اب زمین انسانی زندگی ترقی کرتے کرتے 10,000 سال آگے جا چکی ہے، لہٰذا 10,000 سال آگے جانے کے بعد اب نتنے 4 ہو جانے چاہیے تھے، آنکھیں 6 ہو جانی چاہیے تھیں، انگلیاں 50 ہو جانی چاہیے تھیں، دماغ 3 ہو جانے چاہیے تھے، ٹانگیں 5 ہو جانے چاہیے تھی۔ ناٹ ایٹ آل، جیسا بنا۔ یہ کمپنی ہینسو ہونے کی انتہائی دلیل ہے کہ پروردگار نے جس مشینری کو کھربوں سال پہلے جیسا مینوفیکچرنگ کی تھی، جو اس کا ڈیزائن کی تھی، آج اس میں 19-20 کا فرق بھی نہیں آیا۔ اور دنیا کا کوئی اسپیشلسٹ جس نے اس مشینری کے اوپر زندگی کے ماہ و سال لگائے، اس مشینری کے اس عضو کے بارے میں بہتری کی دلیل پیدا نہیں کر سکا۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اصول جو دنیا کی ہر مشین پہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ جس نے بنائی اس سے پوچھو، تو یقیناً جس نے مجھے بنایا اس سے پوچھا جائے تو وہ بتا دے گا۔ جب تم جھوٹ بولتے ہو تو اندر یہ تبدیلیاں آتی ہیں، جب تم بد نظری کرتے ہو تو دماغ میں یہ تبدیلیاں آتی ہیں، جب تم موسیقی سنتے ہو تو دل کے اندر یہ پریشانیاں آتی ہیں، جب تم زنا کرتے ہو تو انسانی اخلاقیات پہ یہ اثر پڑتا ہے۔ جس طرح ٹیپ ریکارڈر والا بٹن پلے کی بجائے ایجیکٹ دبا دیا جائے، ایجیکٹ کی بجائے ریکارڈنگ دبا دیا جائے، ریکارڈنگ کی بجائے ریورس دبا دیا جائے، تو بٹن تو پاس پڑے ہوتے ہیں، سائز بھی ایک، لیکن بٹن غلط پریس کرنے کی وجہ سے اندر کا سسٹم کتنا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ سو پروردگار کے انسانی باڈی پر لگائے ہوئے بٹنوں کے غلط استعمال سے اندر کتنا نقصان ہو جاتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ لوہے کی بنی ہوئی مشینریاں، پلاسٹک کی بنی ہوئی مشینریاں، لکڑی کی بنی ہوئی مشینریاں اور جست اور ایلومینیم کی بنی ہوئی مشینریاں، اس کے بارے میں ہم جس اصول کی پاسداری کرتے ہیں، اپنی ذات کے بارے میں مکمل ہم لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ پروردگار کہتا ہے میں نے تمہیں بنایا، والذی قدر فہدی، تو طریقے مجھ سے لو۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ بنایا تو نے، لیکن طریقے لیں گے ماحول سے، طریقے لیں گے انسانوں سے، طریقے لیں گے شیطان سے، طریقے لیں گے نفس سے۔ تو پروردگار نے ہر انسان کو زندگی گزارنے کے لیے 2 طریقے عطا کیے، رحمان کا طریقہ، شیطان کا طریقہ۔ اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، تمہاری مرضی میرا طریقہ لے لو، تمہاری مرضی رحمان شیطان کا طریقہ لے لو۔ بالغ ہونے کے بعد سب سے اہم کام یہ ہے انسان کے لیے کہ مجھے زندگی گزارنے کے لیے کس کے طریقے کو لینا چاہیے، اللہ کے طریقے کو یا نفس کے طریقے کو، رحمان کے طریقے کو یا شیطان کے طریقے کو، برادری ماحول کے طریقے کو یا کتاب اللہ کے طریقے کو، گرد و پیش کے طریقے کو یا نبی رحمت کے طریقے کو۔ مکان بنانا، گھر بنانا، گاڑی لینا، شادی کرنا، فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں سیکنڈری ہیں۔ پرائمری چیز یہ ہے کہ اب میں بالغ ہو چکا ہوں، میری آنکھ نے دیکھنا ہے، زبان نے بولنا ہے، کان نے سننا ہے، ہاتھ نے پکڑنا ہے، میرے دماغ میں عقائد آئیں گے، جسم پہ عبادات آئیں گی، میرے معاملات ہوں گے،
تو مجھے اب زندگی گزارنے کے لیے لائف سٹائل کے طور پر کس کو لینا چاہیے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ میں تمہیں ریکمینڈ کرتا ہوں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہاری زندگی کو ہر قسم کے الجھنوں سے، تصادم سے، ٹکراؤ سے، پریشانیوں سے بچانے کے لیے بہترین دا بیسٹ میتھڈ وہ ہے جو میں نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عطا کیا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی پریشانیوں سے بچیں تو طریقہ یہ ہے کہ میرے محبوب کے طریقے کو لو۔ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں شاہ اسکندریہ سے ملنے کے لیے گیا، بادشاہ تھا، تو مجھے کہنے لگا آپ کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے کہا میں عرب سے آیا ہوں۔ اس نے کہا اپنے ماضی اور حال کو بیان کرو۔ میں نے کہا ہم ایک ایسی زمین کے رہنے والے ہیں جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، جہاں زندگی نہیں اگتی، زراعت نہیں اگتی، ٹیلے ہمارے ہاں ہیں، بنجر پہاڑ ہمارے ہاں ہیں، گرم ہوائیں ہمارے ہاں ہیں، اسباب زندگی ہمارے ہاں کوئی نہیں، مشقت والی زندگی ہے، ٹکراؤ تصادم ہماری پالیسی ہے، بات بات پہ جھگڑنا، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنا اور لڑائیوں کو 100 سال پہ طول دینا، یہ ہمارا کام ہے۔ اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں کے سامنے سجدہ ریز ہونا، پڑے ہوئے خون کو چاٹ جانا، بیت اللہ کا ننگا طواف کرنا، بیویوں کو قتل کرنا، اولاد کو زندہ درگور کر دینا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو کاٹنا، حرام حلال کے پیمانوں کو چھوڑنا۔ ہمارے ہاں کوئی خیر نہیں تھی، ہر شر ہمارے پاس تھی، ہر خیر ہم سے دور تھی، ہر ظلم ہمارے پاس تھا، ہر عدل ہم سے دور تھا، ہم گرے پڑے لوگ تھے اے شاہ اسکندریہ۔ پھر پروردگار نے ہمارے اوپر ترس کھایا، ہمارے درمیان ایک نبی بھیجا، ایک رسول بھیجا، اس نے آ کر ہمیں عقائد دیے، عبادات دیے، معاملات دیے، اخلاقیات دیے، اس نے زندگی گزارنے کا طریقہ دیا۔ آج کے بعد اللہ کی آنکھ سے تم نے یہ دیکھنا ہے، اللہ کی زبان سے یہ بولنا ہے، اللہ کے کان سے یہ سننا ہے، اللہ کے ہاتھوں سے یہ پکڑنا ہے، اولاد کی تربیت یوں کرنی ہے، بیویوں کے ساتھ یوں رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات ایسے ہوں، نظام تجارت یوں ہوگا، رشتہ داروں کے ساتھ یوں ہوگے، پڑوسیوں کے ساتھ یوں ہوگے، تمہارے معقولات، مشروبات، ملبوسات یہ ہوں گے، حلال حرام کی فہرست دی، جائز نجائز کے پانے دیے، سچ جھوٹ کے، حلال و حرام کے طریقے دیے۔ وہ نبی ہمارے بیچ میں آیا، اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ عطا کیا، ہم نے اس نبی کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور اس کا فرق یہ ہوا پروردگار نے ہماری زندگی کو بدل دیا، ہمیں عزت دی، سکون دیا، غلبہ دیا، سرداری دی، ہماری ریت سونا اگلنے لگی، ہمارے اندر محبت آ گئی، دشمنی ختم ہوگی، رحم آ گیا، ظلم ختم ہو گیا، قتل و غارت ختم ہو گیا، سود ختم ہو گیا، اور جنت کی کھڑکیاں پروردگار نے ہمارے لیے کھول دیں، ہماری دنیا جنت بن گئی اور ہم چین امن سے رہنے لگے۔ اور اب ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ اسی عرب کے لوگ اب شاہ اسکندریہ کو اس نبی کی زندگی کی دعوت دینے کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ عمر بن عاص کہنے لگے جب میں نے یہ باتیں کی تو میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو شاہ اسکندریہ کی آنکھیں نمناک ہو چکی تھیں، مسلسل رو رہا تھا اور آنکھوں ایسے ساون بھادو کی طرح برس رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے اوسان بحال ہوئے اور پھر میری طرف دیکھ کر لگا کہ ہمارے درمیان بھی نبی آئے تھے، انہوں نے بھی ہمیں ایسی ہی باتیں کی تھیں، اور ہمارے آباء و اجداد نے بھی ہمارے نبی کے طریقوں کو یوں تھاما تھا جیسے اجنبی دیس میں بچہ باپ کی انگلی کو پکڑ لیتا ہے۔ بچہ اجنبی دیس میں جاتا ہے تو باپ کی انگلی سلامت ہے، کوئی پوچھے کھانا کون دے گا، کہا یہ ہاتھ، پانی کون دے گا، کہا یہ ہاتھ، کرایہ کون دے گا، کہا یہ ہاتھ، راستے کون عبور کروائے گا، کہا یہ ہاتھ۔ وہ بچہ مطمئن ہوتا ہے، جب تک بچے کے ہاتھ میں باپ کی انگلی سلامت رہے بچہ مطمئن رہتا ہے۔ باپ دائیں مڑے بچہ دائیں مڑتا ہے، باپ بائیں مڑے بچہ بائیں مڑتا ہے، باپ تیز چلے بچہ تیز چلتا ہے، باپ ٹھہر جائے بچہ ٹھہر جاتا ہے۔ اگر باپ کی انگلی بچے کے ننھے منھے مٹھی میں سلامت رہی تو اس کو کھانا بھی ملے گا، لباس بھی ملے گا، چیزیں بھی ملیں گی، عافیت سے گھر بھی پہنچے گا۔ اور اگر کسی جھٹکے کی وجہ سے، کسی غلطی کی وجہ سے بچے کے ہاتھ سے وہ انگلی چھن جائے تو پھر اجنبی ماحول کے اندر، اجنبی دیس کے اندر بچے کی چیخیں ہوتی ہیں، آہیں ہوتی ہیں، فریادیں ہوتی ہیں، ندامتیں ہوتی ہیں، اور کوئی اس کے آنسو پوچھنے والا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اغوا کر اسے اغوا کر لیتے ہیں، لوگ اسے پریشان کرتے ہیں، اور وہ حیرتوں سے آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ کہنے لگے اے عمر، ہمارے درمیان بھی نبی آئے تھے، ہم نے بھی ان نبیوں کی انگلیوں کو تھاما تھا جس طرح بچہ اپنے باپ کی انگلی کو تھام لیتا ہے۔ پھر ہمارے پاس بادشاہ آئے، انہوں نے ہمارا ہاتھ اس نبیوں کی انگلیوں سے جدا کر دیا، اور پھر ہمارے ہاتھ سے نبیوں کی انگلیاں چھوٹ گئیں، اور پھر ہم کائنات میں سسکیاں، ہچکیاں، ندامتیں، آہیں، پریشانیاں، آفتیں ہماری مقدر بن گئیں۔ اور اب یہ وقت آ پہنچا ہے کہ عرب کے ہودی خاں اور اونٹ چرانے والے
عرب کے اجڑے ہوئے کھیتوں سے اٹھ کر میرے شاہ اسکندریہ کے محل میں آپ پہنچے ہیں۔ میں تمہیں ایک راز کی بات کرتا ہوں، اس نبی کی انگلی نہ چھوڑنا، اس نبی کا دامن نہ چھوڑنا، اس نبی سے دوری اختیار نہ کرنا، پھر تم دنیا میں غالب رہو گے۔ پہاڑ تمہیں راستہ دیں گے، طوفان تمہارے راستہ بدل جائیں گے، جنگل کے درندے تمہارے پاؤں چاٹیں گے، اور تمہارے لیے دریا اپنا راستہ مہیا کریں گے۔ خیریں آسمان کے نیچے آئیں گی، برکتیں آسمان کے اوپر آئیں گی۔ دنیا میں کوئی تم سے ٹکر نہیں لے سکے گا۔ جب کوئی ٹکر لے گا تو اس کے اور تمہارے درمیان وہ نبی کی زندگی اللہ کو لا کھڑا کرے گی۔ اور ہمیں بھی ہمارے نبی یہ بتاتے تھے کہ اگر تم نے ہمیں سنبھالا رکھا تو دشمنوں اور تمہارے درمیان میں تمہارے اللہ کو لا کھڑا کروں گا۔ اور جب اللہ بیچ میں آ جاتا تھا تو مادیت اور روحانیت سے لڑ نہیں سکتی تھی، مخلوق خالق سے ٹکر لے نہیں سکتی تھی۔ نتیجتاً ہمارے دشمن پہ ہم شکست کھاتے رہے۔ اگر تم بھی دنیا پہ غلبہ چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، تو نبی کے دامن کو یوں تھامنا جس طرح معصوم بچہ اجنبی دیش کے اندر باپ کی انگلی کو تھام لیتا ہے۔ اگر تم نے انگلی کا راستہ ٹوٹ گیا، انگلی سے تعلق چھوٹ گیا، تو تم ایک کٹی پتنگ کی طرح ہو جاؤ گے۔ فضا تمہیں ہچکولے دے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ تمہاری بھی سسکیاں، چیخیں، آہیں ہوں گی، لیکن تمہاری کچھ چیخیں اور سسکیاں سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب یہ فتح ہوا قبرص کا جزیرہ، تو قبرص کا جزیرہ فتح کرنے والے ایک صحابی کہتے ہیں ہم نے اہل قبرص کو پکڑا، ان کے باغوں کی شاخوں پہ ان دنوں پر میوے پھل آ چکے تھے۔ ہم نے اہل قبرص کو پکڑا، باغوں کے تنوں کے ساتھ رسیوں سے باندھا، باپ یہاں باندھا، بیٹا یہاں باندھا، بھائی یہاں باندھا، دوسرے بھائی کو وہاں باندھا، اور اوپر میووں سے لدی ہوئی شاخیں تھیں، ہم نے رسیوں سے ٹائٹ کر کے باندھا۔ ان کی چیخیں پورے باغ کو سوگوار بنا رہی تھیں، اور ایک دوسرے کی جدائی پہ روتے تھے، اپنے باغوں میں، اپنے محلوں میں رو رہے تھے۔ اتنے میں ہم نے دیکھا ابو دردہ رضی اللہ عنہ بھی رو رہے تھے۔ میں نے جبیر کہتے ہیں میں حضرت ابو دردہ کے پاس گیا، ہمیں نے کہا اللہ نے ہمیں قبرص کی فتح عطا کی، اللہ نے ہمیں غلبہ دیا، ان کے باغوں کے ہم مالک بنے، ان کے محلات کے ہم مالک بنے، ان کے جانور مال غنیمت کے طور پر ہمارے پاس آ گئے، رہنے والوں کو رسیوں سے ہم نے ان کے باغوں کے تنوں کے ساتھ باندھ دیا۔ یہ تو وقت جشن منانے کا ہے، خوشی کرنے کا ہے۔ اور ایسے خوشی کے عالم میں ابی دردہ تم ایک درخت کے نیچے افسردہ ہو کے رو رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو ابی دردہ رضی اللہ کہنے لگے جن لوگوں کو تم نے باندھا اپنے باغوں کے تنوں کے ساتھ چیخیں آئیں، اپنے باغوں کی شاخوں کے پھل کھا نہیں سکتے، ایک دوسرے سے جدائیوں پہ آہیں بھرتے ہیں، یہ اپنے علاقے کے بادشاہ تھے، معزز لوگ تھے، آبرو مند لوگ تھے، یہ سارا ان کا اثاثہ تھا۔ نبی ان کے پاس آئے تھے، انہوں نے نبیوں کی تعلیمات کو لیا، پروردگار نے زمینوں کا وارث بنایا۔ پھر شیطان بیچ میں آیا، اس نے کہا نبیوں کی تعلیمات کو چھوڑو، وقت کے دھارے کے ساتھ چلو، بدلتے فیشن کا ساتھ دو، ڈیزائن میچنگ کے ساتھ چلو، یہ پرانی باتیں کب تک تمہارے کام آئیں گی؟ شیطان نے بیچ میں آ کے کڑکی لگائی، اور یہ لوگ نبیوں سے ان کا تعلق ٹوٹ گیا۔ اب یہ اپنے باغوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے پھلوں میں قید ہو کے پڑے ہیں، اور ان کی رسیاں اور ہم نے باندھی ہوئی ہیں، ان کے باغ ہیں اور ہم کھا رہے ہیں، ان کے چشمے اور ہم پی رہے ہیں، ان کے محل ہیں اور ہم آرام کر رہے ہیں، ان کے جانور ہیں اور دودھ ہم پی رہے ہیں۔ میں اس زمانے کو سوچ کے رو رہا ہوں جب ہم بھی اپنے نبی کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ ہمارے نبی کی زندگی مشرق میں ہوگی تو ہم مغرب میں چلے جائیں گے، ان کی زندگی شمال میں ہوگی تو ہم جنوب میں چلے جائیں گے۔ ایک زمانہ آئے گا کہ ہم بھی اپنے غیر محنت کر کے ہمیں اپنے نبی کی زندگی سے دور کر دے گا، اور جب ہم اپنے نبی کی زندگی سے دور ہو گئے تو پھر وہ دشمن آ کر ہمیں ہمارے باغوں میں قید کرے گا، ہمارے محلوں میں قید کرے گا، ہماری عزتوں کو اٹھا کے لے جائے گا، ہماری عزتوں کو ہمارے سامنے آبروریز کرے گا، ہمارے جوانوں کو ذبح کرے گا، ان کی چیخیں زندہ خانوں سے ٹکرا کے واپس چلی جائیں گی، ہمارے آسمانی کتاب کی توہین کرے گا، ہمیں اپنے وطن میں غلام اور قیدی بنائے گا، اور ہم ان کے سامنے اف تک نہیں کر سکیں گے۔ مجھے وہ منظر مسلسل پریشان کر رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ان بادشاہوں کی طرح ہم بھی اپنے نبی کا ساتھ چھوڑ دیں۔ تو پروردگار نے میری اور آپ کی عزت کا راستہ ایک ہی رکھا ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب کسریٰ شکست کھانے کے قریب تھا، عہد فاروقی میں قادسیہ کے جنگ میں قریب تھا کہ کسریٰ کا تخت یوں ڈاما ڈول ہو اور اس کا اقتدار روبہ زوال ہو، تو اس نے اپنے بادشاہانہ رسم کے تحت خاقان چین کو خط لکھا کہ تمہیں پتہ ہے بادشاہوں پہ جب مشکل وقت آتے ہیں تو بادشاہوں کو آواز دیا کرتے ہیں۔ عرب کے گھوڑے میرے ایران کے باغوں میں آ پہنچے ہیں، عرب کے بدو میرے سفید محل کی جڑوں میں آ کے خیمہ زن ہو گئے ہیں، عرب کی تلواریں میرے علاقے میں آ کے چمک رہی ہیں، عرب کے لوگ میرے علاقے میں آ کے
کے غلبے کے لیے تیار ہیں، میری قوم اور میری فوج شکست خوردہ ہو چکی ہے۔ بادشاہوں پہ جب نازک اور کٹھن حالات آتے ہیں تو وہ بادشاہوں کو آواز دیا کرتے ہیں، خاقان چین میرے اوپر کرم کرو، میرے ملک کو بچاؤ، گھوڑوں کو بھگاؤ، دشمنوں کو نکالو اور میرے ملک کو آزاد کرو۔ یہ احسان ہوگا بادشاہ کا بادشاہ پر۔ یہ کسریٰ کا سفیر خط لے کے پہنچا خاقان چین کے پاس، خاقان چین نے اس کا خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد کہنے لگا مجھے 3 باتوں کا جواب دو۔ کہنے لگے ہاں، کہ تم دیس میں ہو یا آنے والے دیس میں ہیں؟ انہوں نے کہنے ہم دیس میں ہیں، وہ پردیس میں ہیں۔ اچھا تم زیادہ ہو یا وہ زیادہ ہیں؟ کہنے لگے نہیں ہماری افرادی قوت زیادہ ہے، وہ تھوڑے ہیں۔ اچھا تم بتاؤ تمہارے پاس لیٹسٹ ویپنز اور جدید اسلحہ ہیں یا ان کے پاس جدید اسلحہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس جدید اسلحہ ہیں، ان کے پاس تو ٹوٹے ہوئے نیزے ہیں، ٹوٹے ہوئے نیزے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ کہنے کہ پھر کیا ہے؟ دیس میں تم ہو، قلعے تمہارے ہیں، افراد تمہارے ہیں، جدید اسلحہ تمہارا ہے، وہ پردیس میں آئے پڑے ہیں، ٹوٹے ہوئے نیزے ہیں، افراد میں کم ہیں، پردیس کی صعوبتیں ہیں، پھر وہ کسریٰ ایران پہ غالب کیوں ہو رہا ہے؟ اور کسریٰ تو اس دور میں سپر پاور تھا، سپریم پاور نہیں تھا، سپر پاور تھا۔ تو عرب کے بدو تمہارے سفید محل کی جڑوں میں خیمہ زن کیوں ہو چکے ہیں؟ اتنے میں ایک پادری بیٹھا تھا خاقان چین کے پاس، اس نے کہا آپ نے سوال پوچھے، مجھے بھی ایک سوال کرنے کی اجازت دیں، مجھے بھی ایک سوال کرنے کی اجازت دیں۔ تو خاقان چین نے کہا آپ پوچھو۔ تو کسریٰ کے سفیر سے خاقان چین کے پادری نے پوچھا یہ باتیں تم سے پوچھ چکا بادشاہ کہ افرادی قوت، جدید اسلحہ، دیس یا پردیس، مجھے یہ بتاؤ کہ آنے والے لوگ کسی نبی کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم کسی نبی کے امتی ہیں؟ پادری نے آسمانی کتابوں کے مطالعہ کے تناظر میں پوچھا کہ وہ لوگ جو تمہارے ملک کے اوپر غالب ہو چکے وہ کسی نبی کے ساتھ نسبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں، وہ کہتے ہیں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ان کی زندگی نبی سے ملتی جلتی ہے یا ہٹ کے ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے جتنے دیکھے ہیں وہ ایک رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، ایک شکلوں میں ہیں، ایک رنگ میں ہیں۔ ان کی یک رنگی بتاتی ہے کہ وہ بلائنڈلی اوبے کرتے ہیں اپنے نبی کو۔ اگر کسی کی شکل کوئی، کسی کا لباس کوئی، کسی کا اٹھنے کا وقت کوئی، کسی کے سونے کا وقت کوئی، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ڈسپلن میں، ایک نظم و ضبط میں، ایک مالا میں پروئے ہوئے نہیں ہے۔ ان کی زندگی میں ڈسپلن اتنا ہے، نظم و ضبط اتنا ہے، سمیٹری اتنی ہے، تناسب اتنا ہے، توازن اتنا ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً وہ ایک نبی کے ماننے والے ہیں۔ ان کی زندگی میں بلا درجے کی یکسانیت ہے، موزونیت ہے، چمک ہے، ایک جیسے مسلسل ایک ہی ذات کو اندھا دھند پیروی کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ پادری خاقان چین سے کہنے لگا کہ اپنی فوج بھیجو ایران میں، اور پہلا ہمارا چین کا سپاہی ایران کے شہر مرو میں ہو، اور آخری ہمارا فوجی ایران چین کے اندر ہو۔ اتنی لمبی فوج بھی بھیج دو تو بھی یہ لوگ شکست نہیں کھائیں گے، اور ایران کو کہہ دو کہ تم تو اپنا ایران کا تخت ان کے حوالے کر دو بہت کم وقت میں، جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں، اور ایران کا سفیر اپنے ایران کی مدد مانگنے کے لیے سائل بن کے ہمارے پاس کھڑا ہے، بہت کم وقت کے اندر وہ لوگ یہاں بھی آ کے دستک دیں گے، یہاں بھی خیمے لگائیں گے، اور ہمیں بھی کسی بادشاہ کو وہی کہنا پڑے گا جو ایران کے بادشاہ کو ہمیں کہنا پڑا۔ تو اس پر وہ خاقان چین کہنے لگے وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے جو قوم اپنے نبی کی قول فعل عمل میں، صبح و شام میں، دیکھنے بولنے، سوچنے تولنے، اٹھنے بیٹھنے، لینے دینے میں، تجارت زراعت صنعت و حرفت میں، عقائد عبادات معاملات خیالات اعتقادات میں، امن جنگ میں، سختی نرمی میں، اٹھنے بیٹھنے میں، جو قوم اپنے نبی کو اندھا دھند اطاعت کرتی ہے وہ قوم کائنات میں ناقابل شکست ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جب تک وہ قوم اپنے نبی کے ساتھ چلتی رہے گی وہ کبھی شکست نہیں کھائے گی۔ ہاں اگر تم چاہتے ہو کہ کسریٰ ایران کا تخت بچے، اور اگر تم چاہتے ہو خاقان چین کا تخت بچے، تو طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایسی ایفرٹ کرو، کوئی ایسی محنت کرو کہ اس قوم کے نوجوان یا تاجر، کاشتکار یا زارع،
بوڑھے یا جوان، عورتیں یا مرد، دھیرے دھیرے ان کی گرفت نبی کے ساتھ کمزور پڑ جائے، نبی کے ساتھ تعلق عملی کمزور پڑ جائے۔ جب میں اور آپ ان کا تعلق ان کے نبی سے کمزور کر دیں گے تو پھر آسمان والے کے ساتھ تعلق آٹومیٹیکلی اسی وقت کمزور پڑنا شروع ہو جائے گا، اور جب آسمان والے سے کمزور پڑ جائے گا تو پھر مادیت سے مادیت لڑے گی، افراد سے افراد لڑیں گے، اسلحہ سے اسلحہ لڑے گا، لوگوں سے لوگ لڑیں گے، تدبیروں سے تدبیریں لڑیں گی۔ پھر جو زیادہ ہوگا غالب ہوگا، جس کے پاس جدید اسلحہ ہوگا غالب ہوگا، جس کے پاس افرادی قوت زیادہ ہوگی وہ غالب ہوگا، جس کے پاس خطہ ارض زیادہ ہوگا وہ غالب ہوگا، جس کی تدبیریں زیادہ ہوں گی وہ غالب ہوگا، جس کے پاس جغرافیائی خطہ اچھا ہوگا وہ غالب ہوگا۔ لیکن ان کے نبی ان کو ایک ایسا طریقہ دے گیا کہ میرے طریقے کو تم نہ چھوڑو، دشمنوں اور تمہارے بیچ میں خود اللہ کو کھڑا کر دیتا ہوں، اور اللہ ایک ناقابل شکست ذات ہے۔ اس کے بعد کسریٰ کے طرف خط بھیجا خاقان چین نے، اس نے کہا میں اتنی فوج بھیج دیتا ہوں کہ پہلا سپاہی مرو میں ہوگا، آخری سپاہی چین میں ہوگا، لیکن یہ لشکر ٹلنے والا نہیں ہے، یہ طوفان تھمنے والا نہیں ہے، یہ سیلاب رکنے والا نہیں ہے، یہ فاتحین شکست کھانے والے نہیں ہیں، یہ بڑھتے ہوئے لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، یہ سیل بلا رکنے والا نہیں ہے، یہ غالب ہوگا، ایران پہ ہوگا، چین پہ ہوگا، میرے ہاں بھی آ جائے گا۔ لہٰذا اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں اور آپ کوئی کوشش کریں، تدبیر کریں کہ ان کا رشتہ، ان کا تعلق، ان کی محبت، ان کا عملی ضابطہ ان کے نبی کے ساتھ کمزور کر دیں۔ اگر ہم یہ کر گئے تو تیرا تاج تجھے مبارک، میرا ملک مجھے مبارک۔ پھر ایران کے بادشاہ نے لکھا کہ میں ایران کے صحراؤں میں خیمے لگاتا ہوں، اور اس میں تھنک ٹینکس، مذہبی لوگ، سیاسی لوگ، فوجی لوگ، سارے تھنک ٹینک اور دانشور بلاتے ہیں، رات کو ہم اس کے وہاں میٹنگیں کریں گے، گرد و پیش خاردار تارے لگا دیتے ہیں، وہاں ایک میٹنگ کی جائے کہ کس طرح مسلمانوں کا رشتہ ان کے نبی کے ساتھ کمزور پڑ دیا جائے۔ ابن خلدون نے لکھا پھر 3 رات تک ایران کے صحراؤں میں وہ خیمے لگ گئے، بھیگی ریت کے اوپر خیمے لگے، گرد و پیش خاردار تاریں لگ گئیں، ذہین جینیس اور دانا لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے، ایجنڈا ایک ہی تھا، تدبیریں کرو کس طرح مسلمانوں کا تعلق ان کے نبی کے ساتھ کمزور کر دیا جائے۔ وہ جو نبی کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ایسے رنگ میں رنگے ہوئے کہ امام کائنات ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ اہل مدینہ حضور علیہ السلام کو جانتے نہیں تھے، صداقت اور نبوت ایک ہی جگہ جا کے بیٹھے، اہل مدینہ آ کے دور سے دیکھتے نبی کون ہے، امتی کون ہے، آقا کون ہے، غلام کون ہے، متبع کون ہے، مقتدا کون ہے، رسول کون ہے، ماننے والا کون ہے۔ لیکن صداقت نبوت کے رنگ میں، قول فعل عمل میں، ظاہر باطن میں اتنی رنگی ہوئی تھی کہ اہل مدینہ مائنیوٹلی واچ کرتے، گہرائی سے دیکھتے، ایک ایک عمل قول فعل کو دیکھتے، لیکن صداقت نبوت سے سر منہ انحراف نہیں کر رہی تھی۔ انہیں پتہ نہ چلے کہ صداقت اور نبوت، امامت اور امتی، نبی اور ماننے والا فرق کیا ہے۔ یہاں تک کر آ کر وہ کچھ لوگ سلام کرتے صداقت کو، کچھ سلام کرتے نبوت کو۔ یہ پہلی صدی کا مزاج تھا۔ اس دور میں ضرورت نہیں تھی نعرے لگانے کی کہ غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، اس لیے کہ ان کا دیکھنا، بولنا، سوچنا، تولنا، ظاہر باطن غلامی پہ پوری طرح شاہد تھا۔ اہل مدینہ آتے، سلام کرتے ادھر، سلام کرتے ادھر، حتیٰ کہ اہل مدینہ کو لغزش ہوئی، انہوں نے 2 ہاتھ سے سلام، اوور ڈیو پروٹوکول صداقت کو دینا شروع کر دیا، اور کم سلام نبوت کو کرنا شروع کر دیے۔ صداقت نے دیکھا اہل مدینہ میری اس ظاہری اور باطنی مناسبت کی وجہ سے ایک فکری مغالطے میں گم ہو گئے، اہل مدینہ کی بے اکرامی نہیں کر سکتے تھے، نبوت کے مقام کی توہین برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ صداقت نے بیچ کا راستہ نکالا کہ کیا کروں، اہل مدینہ کو کلیئر بھی ہو جائے کہ میں امتی ہوں، یہ نبی ہیں، میں غلام ہوں، یہ آقا ہیں، میں مقتدی ہوں، یہ امام ہیں، یہ رسول ہیں، میں ان کا پیروکار ہوں، یہ میرے رسول ہیں، میں ان کا صحابی ہوں۔ اگر ڈانٹ کے بتاتے تو اہل مدینہ کے آبگینہ دل کے اوپر بال آ جاتا، اہل مدینہ کی تنقیص ہو جاتی، اہل مدینہ کے نازک دلوں کے اوپر تلخی آ جاتی۔ تو صداقت اہل مدینہ کی بے اکرامی نہیں چاہتی تھی، لیکن ادھر مرحلہ یہ آ چکا تھا کہ صدیق کو 2 ہاتھوں سے سلام، نبوت کو 1 ہاتھ سے سلام، صدیق کی طرف جھرمٹ، نبوت کی طرف کم لوگ، صداقت کی طرف پہل، نبوت کی طرف بعد میں۔ تو صدیق نے دونوں کے درمیان اہل مدینہ کا اکرام، نبوت کا رفیع مقام، اس کا خیال رکھنے کے لیے کیا کیا، اتنے میں سورج تھوڑا سا اوپر سفر کر چکا تھا،
پہلے یہ دونوں حضرات ایک چٹان کے سائے میں تھے، چٹان نے اوپر سایہ کیا ہوا تھا، سورج اوپر آیا، صداقت اٹھی، چپکے سے اپنے کندھے سے کپڑا اٹھایا اور اللہ کے محبوب کے اوپر کپڑا تان کے کھڑے ہو گئے۔ اہل مدینہ کو پتہ چل گیا، اوہو یہ تو صدیق تھا، اور یہ تو نبی تھا، یہ صحابی تھا، اور یہ امتی تھا۔ یہ پہلی صدی کا مزاج تھا کہ امت یوں رنگ میں رنگی جا چکی تھی کہ آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ ایک آدمی ملنے کے لیے آیا مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کو، آپ علیہ السلام بیچ میں بیٹھے تھے، وہ دور سے دیکھتا رہا پتہ نہ چلے، اس نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے دھیرے دھیرے سے بات کرتے کرتے اپنا بٹن کھولا، جب بٹن کھول کے فارغ ہوئے سارے صحابہ اپنا بٹن کھول چکے تھے، آپ علیہ السلام نے دوسرا بٹن کھولا، سارے صحابہ دوسرا بٹن کھول چکے تھے، آپ نے تیسرا بٹن کھولا، سارے صحابہ تیسرے بٹن کھول چکے تھے۔ حالانکہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے یہ طبعاً ایک عمل تھا، اتباع کی اس میں حکم نہیں تھا، یہ مزاج کی ضرورت تھی، اس میں سنت کی بات نہیں تھی، لیکن صحابہ مزاج اور اتباع دونوں حوالوں سے بلائنڈلی اوبے کرنے والے لوگ تھے۔ بٹن کھلتے گئے، سامنے بٹن کھلتے گئے، گفتگو فرماتے فرماتے آپ نے تیسرا بٹن دوسرے کاج میں ڈال دیا، صحابہ نے تیسرا بٹن دوسرے کاج میں ڈال دیا۔ یہ وہ پہلی صدی کا مزاج تھا جس کی وجہ سے کسرا کہہ اٹھا ممکن نہیں ہے کہ اب ان کو شکست دی جا چکے، اس لیے کہ یہ مکمل رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ ہماری اس وقت ساری پریشانیوں کا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب کے رنگ میں رنگنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک مسجد کی ویڈیو بنا لیں، جمعہ پڑھنے کے لیے دوست آ رہے ہیں، ویڈیو بنائیں، ویڈیو کے بعد اس کو دیکھیں کہ 90% وہ لوگ ہوں گے جو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے حضور کے طریقے کا خیال نہیں رکھ رہے۔ گھنٹہ گھر میں آپ بیٹھ جائیں اور ویڈیو بنائیں، شمال ترمذی ہاتھ میں پکڑیں کہ اللہ کے محبوب کیسے چلتے تھے۔ 95% وہ لوگ جو ٹوپیاں رکھ کر شلوار ٹخنوں سے اوپر کر کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے بہت بڑی قربانی دے کے آ رہے ہیں، 95% وہ لوگ ہوں گے جو مسجد میں آتے ہوئے غیروں کے طریقوں پہ آ رہے ہیں، حضور کے طریقے پہ نہیں آ رہے۔ تو اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اور اسی کو ظفر علی خان نے کہا تھا، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ اور اسی کو حضرت عمر نے کہا تھا، اللہ میرے جسم کا کوئی عضو اگر تیرے نبی کے طریقے سے دائیں بائیں ہونے لگے تو تجھے تیرے اپنی عزت اور بڑائی کا قسم، خطاب کے بیٹے کے اس عضو کو بیکار کر دینا۔ بیکار عضو قبول ہے، خلاف سنت عضو قبول نہیں ہے۔ سنت ادا